کرنا چاہے جوش میں آ کے تو اس کو روکیں، اس لیے کہ مجھے پوری مجلس پڑھ لینے دے. اور ان عورتوں کو بی بی سیدہ کا واسطہ، جو ادھر بیٹھی ہیں یا ادھر بیٹھی ہیں، تمام خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بی بی سیدہ کا واسطہ، جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے کوئی عورت اپنی جگہ سے کھڑی نہ ہو، اپنی جگہ پر بیٹھی رہے. مجھے مصائب پڑھنا ہے عزیزوں، سارے مصائب ایک طرف، اور میر انیس کا یہ 2 مصرے ایک طرف کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو دانے. شبیر اور کھڑے ہوئے دامن کو دھاڑ، در خیمہ پہ آئے. ام لیلا تم پر حسین کا آخری سلام. ام رباب تم پر حسین کا آخری سلام. ام فروہ تم پر حسین کا آخری سلام. میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام. آخر میں فرمایا اماں فضہ آپ پر بھی حسین کا آخری سلام. بی بی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بھیا حسین خیمے میں آ جائیے. آقا حسین خیمے میں آئے. بہت دیر تک بہن بھائی میں گفتگو ہوتی رہی. کہا بھیا ساری بیویاں آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہیں. کہا بہن زینب اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. کہا ہم نے اہتمام کر لیا ہے، ساری بیویاں 2 رویا سب بنا کے کھڑی ہو جائیں گی، آپ بیچ سے نکل جائیے گا. آج عزیزوں مسائل کہاں پہ تمام ہوں گے مجھے معلوم نہیں. جہاں تک طاقت ساتھ دے گی مسائل پڑھوں گا. بیویوں نے 2 رویا سب بنائی. آقا حسین بیچ سے نکلے. لیلا کو دیکھا تو اکبر یاد آئے. ام رباب کو دیکھا 6 مہینے کے علی اکبر یاد آئے. ام فروہ کو دیکھا قاسم کا پامال لاشا یاد آیا. زینب کو دیکھا ام محمد یاد آئے. ام کلثوم کو دیکھا عباس یاد آئے. حسین خیمے سے باہر آئے، اپنے بیمار بیٹے سے رخصت ہوئے. چلنے کا وقت آیا، ہر سال پڑھتا ہوں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب دوسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی یہ بات دامن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال بھائی کو. گھوڑے پر سوار ہوئے حسین، روئیے عزیزوں روئیے. آج آخری مہینے سے سر و سینہ پیٹ کر روئیے، منہ پر تماچے لگا کر روئیے. جتنی طاقت ہو اتنا روئیے، بعد میں جتنی طاقت ہو اتنی دیر ماتم کیجیے گا. عزیزوں سنیے مجلس تمام ہو رہی ہے. اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، یہ میری آخری زحمت ہے، مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے. گھوڑے نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا. دیکھا 3 برس کی سکینہ لٹی ہوئی ہے. اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیا جاتا ہے؟ جب وہاں لے جا رہا ہے جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا. گھوڑے سے اترے، بی بی سکینہ کو گود میں لیا. اے بیٹی مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے آؤں. کہا بابا حسین چچا پال بھی یہی کہہ کے گئے تھے اے بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ واپس نہ آئیں گے. اے بابا اے خواہش پوری کرتے جائیے. کیا خواہش ہے بیٹی سکینہ؟ اے بابا آپ جا رہے ہیں نا؟ اے بابا آپ جا رہے ہیں، میری ایک خواہش پوری کر دیجیے. کہا بیٹی کیا خواہش؟ کہا بابا مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے. اے بابا اب آپ کا سینہ نہ ملے گا. اے بابا جاتے جاتے کچھ دیر مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے. علامہ رشید تراوی بولتے تھے کہ حسین ریگے گھر میں کربلا میں لیٹ گئے. سکینہ بیوی نے ہاتھ پھیلائے، اپنے بابا کے سینے پر سر رکھا. کچھ دیر بچی کو نیند آئی. ایک مرتبہ گھبرا کے بیوی سکینہ
میں نے خواب میں دیکھا کہ دادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے، کہہ رہی ہے بیٹی سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، میرے لال کو آ جانے دو، میں نشیب میں انتظار کر رہی ہوں۔ چلے گیا حسین، سکینہ انتظار کرتی رہی، میرے سینے میں دم نہیں کہ میں حسین ابن علی کی جنگ بیان کروں۔ بہرحال امام حسین نے تلوار نکالی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں رسول کا نوازا ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ و مدینہ کا وارث ہوں۔ یہ بتا دو کہ میری خطا کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ آواز آئی بغضاً لأبی، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ کہا اچھا تو عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک آدمی آتا جائے، ایک آیا تلوار چلی قتل ہوا، دوسرا آیا تلوار چلی قتل ہوا، تیسرا آیا اسے بھی قتل کیا، چوتھا آیا اسے بھی قتل کیا۔ ہاں جی تو حسین لوگوں کو قتل کرتے رہے، دشمن قتل ہوتے رہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب ایک آ کے جاتا تھا تو دوسرے کو آنے میں اتنی تاخیر لگتی تھی کہ 3 دن کے پیاسے حسین اپنے نیزے کو زمین میں گاڑ دیتے تھے، کچھ دیر پیشانی نیزے کے اوپر رکھ کے آرام کرتے تھے، اتنی دیر میں دوسرا آتا تھا پھر سر اٹھاتے تھے، اسے بھی قتل کرتے تھے۔ اب 10 آدمی ایک ساتھ آئے، انہیں بھی قتل کیا، 100 کے پرے آئے، حسین نے انہیں بھی قتل کیا۔ اب عالم یہ تھا کہ گھوڑے کو ایک کعوہ دیتے تھے، جب گھوڑا واپس آتا تھا تو سب اپنے خاک و خون میں اڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، ارے کیا کر رہے ہو، ایک ساتھ مل کے حملہ کرو۔ میں نے آگے بڑھا، قلب لشکر نے حملہ کیا، میں سرا سامنے آیا، حسین نے تلوار کو بے نیام کیا، لشکر پہ حملہ کیا۔ اب عالم یہ تھا کہ ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی، آزائے جس میں انسانی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، علمان علمان کی آوازیں آ رہی تھی۔ آواز آئی، حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حسین نے دریا کا رخ کیا، دریا کا رخ کیا امام حسین، لیکن ابھی مجھے بہت بولنا ہے، آج مجھے مسائل پڑھ لینے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے دریا کو رخ کیا اور راوی کہتا ہے میں سمجھا شاید پانی پینے کے لیے جا رہا ہے۔ حسین دریا کے کنارے پہنچے، ایک ایسی لاش پر جھکے جس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جھکے آواز دی، میرے بھیا عباس تمہارے دل میں لڑنے کی بڑی تمنا تھی، میں نے تمہیں لڑنے نہ دیا، لو یہ حملہ تمہاری طرف سے۔ یہ وہ حملہ تھا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ ایک مرتبہ ندائے غائب آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین نے تلوار کا لہو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی گول مار رہا ہے۔ سنیے دیدو سنیے، سنیے دیدو آج آپ بہت روئیں گے خدا کے لیے۔ سنیے جناب مختار کا دربار، قاتلان حسین گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں۔ ایک ملعون آیا جناب مختار کے سامنے، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیے؟ اس نے کہا میں نے کربلا میں 72 ظلم کیے۔ کوئی ایک ظلم بیان کر۔ اس نے کہا مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے، کہا نہیں بیان کر، ہم تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتا مختار نہ پوچھو تو بہتر ہے، کہا نہیں بیان کر تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے۔ تو زیادہ اصرار کیا تو وہ ملعون بیان کرتا ہے، سنیں گے آپ، سن سکیں گے آپ، انشاءاللہ روتے ہوئے گھر جائیں گے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا مختار حسین جنگ کر رہے تھے، ایسا لگتا تھا آج سارے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیں گے، لوگوں کو خیبر و خندق کا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اے مختار، اسی وقت ندائے غیبی آئی، حسین نے تلوار کے لہو کو پوچھا، تلوار کو نیام میں رکھا۔ اے مختار، اس وقت 30,000 کا لشکر بچا تھا، عبید اللہ ابن اس وقت 30,000 کا لشکر بچا تھا۔ امر سعد نے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹا، جن کے پاس تلواریں تھیں ان سے کہا داہنی جانب سے حسین پر تلوار چلا، جن کے پاس نیزے تھے
ان سے کہا بائیں جانب سے حسین کو نیزے مارے جن کے پاس تیر تھے، ان سے کہا سامنے سے حسین کو تیر مارے جن کے پاس گلز تھے، ان سے کہا پشت پر حسین کی گل لگا۔ اے مختار، اب تمہارے حسین کا عجیب عالم تھا، دائیں جانب سے تلواریں بولتی تھی، دائیں جانب سے کہتے تھے، سامنے سے تیر آتے تھے، پیچھے سے گول پڑتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال لیتے تھے۔ سنیے سنیے، روئیے روئیے، میں سال بھر یہ مذاہب نہیں بولتا، میں سال بھر ایسے سب مذاہب نہیں بولتا، اور جو آئینہ محرم ہے آج بول رہا ہوں، سرکار باب المراد مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں حسین کے مذاہب بولتے بولتے، اس سے بہتر کوئی موت نہ ہو، اس سے بہتر کامیاب زندگی نہ ہو، یہ مذاہب حسین بولتے بولتے موت آ جائے۔ بس عزیزوں میں جس تمام کر رہا ہوں، یہ کہتا ہے مختار، چاروں طرف سے حسین کا حملہ ہو رہا تھا، اے مختار، اب حسین کا عالم یہ تھا کہ بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اب حسین کو مزید کوئی زخم دینے کی ضرورت نہ تھی، لیکن مختار میرا جذبہ ظلم نہ مانا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میرے پاس تیر تھا، نہ میرے پاس تلوار تھی، نہ میرے پاس گل تھا۔ اب میں نے دیکھا حسین میری طرف آ رہے تھے، میں نے ایک پتھر اٹھایا، سنا لیجو، یہ کہتا ہے میں نے ایک پتھر اٹھایا، حسین میری طرف آ رہے تھے، میں دوڑا اور دوڑتے ہوئے پتھر حسین کو لگا کو نشانہ بنا کے چڑھایا، وہ پتھر حسین کو لگوں میں لگا، حسین نے آستین سے اس خون کو پوچھا، حسین نے آستین سے خون کو پوچھا، ایک لمحے کے لیے سن لیجیے دیوا، ایک لمحے کے لیے روئیے عزیزوں روئیے، ایک لمحے کے لیے ڈال دیں، کہتا میں نے پتھر چلایا، پتھر حسین کے لبوں میں لگا، حسین نے آستین سے لہو کو پوچھا حسین نے، مختار نے کہا یہ بتا کہ پھر حسین نے کیا کہا، یہ کہتا میں حسین کے قریب پہنچ گیا، اب جو قریب پہنچا تو حسین نے لہو کو پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ دریا کو رخ کیا، آواز دی بھیا